چھٹے امام کا زمانہ، ایک روایت سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد ابھی ٹائم ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ دیکھیے جب انسان اہل بیت سے ہٹتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گزارش ہے اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے مسئلے میں قدم پھونک پھونک کے رکھیے۔ اہل بیت کا مسئلہ عجیب مسئلہ ہے۔ ایک شخص تھا امام کے زمانے میں، زبان بڑی اچھی تھی، بولتا بہت بڑھیا تھا، تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرتا کیا بہترین فلو تھا، الفاظ کے ذخیرے تھے۔ کچھ لوگ آئے مولا کے پاس کہنے لگے مولا ایک شخص بہت بڑھیا تقریر کرتا ہے، بہت بولتا ہے، بہترین لفاظی کرتا ہے۔ کئی دن ہوا مولا نے کہا دیکھیں کون ہے۔ ایک دن مولا اپنے آپ کو ایسا چھپا کر کے کہ لوگ ہم کو پہچانے نا، آ کر کے مجمع میں پیچھے بیٹھ گئے۔ دیکھا واقعاً بولتا تو بڑھیا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، فلو بڑھیا ہے۔ جب وہ تقریر ختم ہو گئی، مولانا کہا بولتا تو اچھا، چلو دیکھیں کرتا کیا ہے یہ، کرتا کیا ہے۔ آگے آگے وہ مقرر صاحب، پیچھے پیچھے مولا اپنے آپ کو مخفی کیے ہوئے کہ پہچانے نہ کوئی۔ چلے جا رہے ہیں، بازار سے جب گزرے تو دیکھا ایک ٹھیلے پر سیب بیچ رہا، تو پڑھ کر کے ایک سیب چورا لیا، جیب میں رکھ لیا۔ کون؟ وہ مقرر صاحب۔ ٹھیلے پر سے ایک سیب چورایا، جیب میں رکھ لیا۔ آگے بڑھے، نانوائی کے یہاں سے ایک روٹی چورا لی، وہ بھی جیب میں رکھ لی۔ کچھ دور آگے بڑھے، دیکھا ایک انار بیچ رہا تھا، ایک انار وہاں سے جھٹک دیا، جیب میں رکھ لیا، لے کے چلے۔ اب مولانا کا اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے اشارہ کیا یہاں ادھر ادھر آئے، جی یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کیا بھئی وہاں سے تم نے سیب چرایا، وہاں سے روٹی چرائی، وہاں سے انار چرایا۔ کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھا فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو سیب دیا، دوسرے کو روٹی دی، تیسرے کو انار دے دیا۔ مولانا کہا یہ کیا حرکت ہے بھائی تمہاری؟ وہاں چورا رہے ہو، یہاں کار خیر کر رہے ہو۔ کہا آپ کون؟ وہ پوچھ رہا ہے آپ کون؟ مولانا فرمایا میں جعفر ابن محمد صادق ہوں۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے اہل بیت کے سلسلے میں، آپ نے اللہ محفوظ رکھے۔ جیسے امام نے تعارف کروایا میں جعفر ابن محمد صادق ہوں، کہتا اچھا آپ امام ہیں اور آپ کو قرآن نہیں معلوم؟ آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھے آپ؟ ہاں قرآن نہیں پڑھے کیا مطلب؟ کہ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا ہم اس کے بدلے میں 10 دیں گے اس کو۔ مولانا کہا ہاں یہ آیت تو ہے قرآن میں۔ کہ اس کے بعد ایک آیت اور ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اگر کوئی ہماری بارگاہ میں ایک برائی لائے گا تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک نیکی لائے گا تو 10 گناہ ملے گا، ایک برائی لائے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ہم نے 3 چوری کی، کتنے گناہ ہوئے؟ کہا 3۔ کہا 3 فقیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کتنی نیکی ہوئی؟ یہ مولا کو حساب پڑھا رہا ہے، میں سمجھا رہا امام کو۔ کہا ہم نے 3 نیکیاں کی نا، تو قرآن کے حساب سے 3 نیکی کا ثواب ہم کو کتنا ملے گا؟ 30۔ 3 گناہ کیا اور اللہ نے کہا 1 گناہ کی سزا 1، تو 3 مائنس کر دو، کتنا بچا؟ اب آپ سمجھے اہل بیت کو چھوڑو گے تو قرآن ایسے ہی سمجھ میں آئے گا۔ مولا کو گڑی پڑھا رہا ہے حساب میتھ کا، اچھا بڑھیا حساب سکھایا تم نے ہم کو۔ تو تم کو یہ آیت نظر آگئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، تم کو دوسری آیت قرآن میں نہیں دکھائی دی
کہا کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور جب تم نے چوری کی تو تمہارا تقوی چلا گیا، متقی ہی نہیں رہے، اور جب متقی نہیں رہے تو تمہاری نیکی اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ تو 3 کار خیر کا ثواب تو ملا نہیں، لیکن 3 چوری کا گناہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیا۔